بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے سبق کا عنوان بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کر کے خود کو ایسی مشکل میں ڈال لیتے ہیں جس کا انہیں ابتدا میں احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی زندگی عذاب بنتی چلی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ان 5 موقعوں پر اگر آپ نے اپنی بیوی کی تعریف کر دی تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ تمہاری زندگی سکون کی بجائے مسائل کا شکار ہو جائے گی، گھر میں پریشانیاں بڑھ جائیں گی، غربت تمہارے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی اور تمہاری عزت و وقار مٹی میں مل جائے گی۔ تمہیں ہر لمحہ پچھتانا پڑے گا، لیکن تب تک وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تمہاری بیوی کی تعریف تمہارے ہی خلاف ایک ہتھیار بن سکتی ہے جس کا انجام آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے غلط وقت پر غلط جگہ پر اپنی بیوی کی تعریف کر دی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھو، تعریف ہمیشہ اچھا نتیجہ نہیں دیتی۔ بعض اوقات یہ ایسی آگ لگا دیتی ہے جسے بجھانے کے لیے تمہاری ساری زندگی بھی کم پڑ سکتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم انہی 5 موقعوں پر بات کریں گے جہاں اگر شوہر نے بیوی کی تعریف کر دی تو اس کی زندگی کا سکون اور چین ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ہر وقت الجھنوں میں گر سکتا ہے اور اپنی زندگی سے بیزار ہو سکتا ہے۔ یہ 5 غلطیاں جو اکثر شوہر کرتے ہیں، ان کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیوی خود شوہر کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوشیار رہو، سمجھداری سے کام لو اور ان 5 مواقع پر اپنی بیوی کی تعریف کرنے سے بچو، ورنہ زندگی کا ہر لمحہ اذیت میں بدل جائے گا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 جگہیں ہیں جہاں شوہر کو اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی جگہ، دوسروں کے سامنے بیوی کی تعریف کرنا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے، خاص طور پر اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا محفل میں بیوی کی تعریف کرنے سے گریز کرے، کیونکہ یہ بظاہر ایک اچھا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی۔ اب دنیاوی نقصان سنیں۔ اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ کچھ لوگ حسد اور جلن میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ تمہارے گھر میں فتنہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ تمہیں خوشامدی مشورے دیں گے کہ تمہاری بیوی اتنی اچھی ہے تو تمہیں اسے مزید آزادی دینی چاہیے، زیادہ مہنگے تحفے دینے چاہیے اور اس کی ہر بات کو ماننا چاہیے، جس سے تمہارا رشتہ بیلنس سے باہر ہو جائے گا۔ کچھ عورتیں تمہاری بیوی کے دل میں یہ وسوسہ ڈال سکتی ہیں کہ تم اپنے شوہر پر حکم چلا سکتی ہو، کیونکہ تم خود اس کی خوبیوں کا بار بار اظہار کر رہے ہو۔ اس سے گھر میں بیجا ضد، نافرمانی اور شوہر کی قدر میں کمی آ سکتی ہے اور بیوی اپنی خوبیوں کو شوہر پر احسان سمجھنے لگے گی۔ وہ شوہر کے لیے جو بھی کام کرے گی، شوہر کا جو بھی حکم مانے گی، ان تمام حکموں کو، ان تمام خوبیوں پر ایک شوہر پر احسان سمجھے گی کہ میں اپنے شوہر پر یہ احسان کر رہی ہوں۔ اور اس کا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ اگر تمہاری تعریف میں مبالغہ آ گیا یا تم نے ایسی باتیں کہیں جو حقیقت میں موجود نہیں تھیں تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے اور ایک مومن کے لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مزید برآں اگر بیوی کو اس تعریف کی عادت پڑ گئی اور وہ ہر وقت اپنی تعریف سننے کی طلبگار ہونے لگی
تو وہ اس وقت ناراض ہو جائے گی جب تم اس کی تعریف نہیں کرو گے، اور اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑوں اور بے سکونی کی صورت میں نکلے گا۔ شوہر کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہی باتوں سے اپنی عزت کو کم کر لے گا، کیونکہ بیوی کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ وہ شوہر سے افضل ہے، اور جب شوہر کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے تو گھر میں اس کا روب و دبدبا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ہر فیصلہ چیلنج ہونے لگتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں کو دل میں رکھے، اور جہاں ضروری ہو وہاں نرمی اور عقل مندی کے ساتھ اس کا اظہار کرے، لیکن دوسروں کے سامنے بار بار بیوی کی تعریف کرنے سے بچے تاکہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون رہے۔ میرے بھائیوں، فرض کرو ایک شخص کے پاس ایک نہایت قیمتی ہیرے کا تاج ہے جو نہ صرف قیمتی ہے بلکہ بے حد نایاب بھی ہے۔ وہ روزانہ لوگوں کے سامنے اس تاج کو نکال کر فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے پاس ایسا تاج ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں، یہ چمکتا ہے، یہ نایاب ہے، یہ سب سے منفرد ہے۔ ابتدا میں لوگ حیرت سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں اور اس کے تاج کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا۔ کچھ نے حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیا، اور کچھ نے چالاکی سے اس شخص کو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ اگر یہ تاج اتنا ہی قیمتی ہے تو اسے ہر وقت سر پر رکھنا چاہیے، اسے مزید بہتر بنانا چاہیے، اسے مزید نکھارنا چاہیے، اسے مزید قیمتی بنانا چاہیے۔ وہ شخص ان باتوں میں آ کر اپنی ساری توجہ اس تاج پر لگا دیتا ہے، ہر روز اسے مزید چمکانے میں لگ جاتا ہے اور باقی سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یا تو کوئی اس کے تاج کو چرا لیتا ہے یا وہ خود اس کے بوجھ سے تھک کر گر پڑتا ہے۔ اب عقل مند کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بیوی گھر کی زینت ہے، اس کا حسن، اس کی محبت، اس کی خوبی شوہر کے لیے ایک بیش قیمت نعمت ہے، مگر جب شوہر اسے بار بار سب کے سامنے پیش کرے گا، ہر جگہ اس کی تعریف کرے گا، تو یا تو وہ نعمت اس سے چھن جائے گی یا وہ خود اس کے غرور کے بوجھ تلے دب کر بے سکونی کا شکار ہو جائے گا۔ جو چیز دل میں رکھی جائے وہ قیمتی ہی رہتی ہے۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز دل میں رہے وہ قیمتی رہتی ہے، لیکن جو چیز ہر کسی کو دکھائی جائے وہ عام ہو جاتی ہے۔ دولت کو ہر کسی کے سامنے رکھو گے تو لوگ یا تو چھین لیں گے یا ہمیں اس کا غلط استعمال سکھا دیں گے۔ جو چیز نظر میں آ جائے وہ خواہش بن جاتی ہے، اور جو خواہش بن جائے وہ یا تو آزمائش بن جاتی ہے یا پھر سزا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری جگہ کی، تو پیارے بھائیوں، وہ جگہ یہ ہے کہ بیوی کی تعریف اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے مت کرنا۔ شوہر کو کبھی بھی بیوی کی تعریف اس کے اپنے والدین، بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ اکثر شوہر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ جب شوہر بار بار بیوی کی تعریف اس کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے سامنے کرے گا تو وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کی بیٹی یا بہن اپنے شوہر کے گھر میں مکمل حاکمیت رکھتی ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ان کی بیٹی کی کوئی بھی بات اس کا شوہر رد نہیں کر سکتا، اور وہ کسی بھی معاملے میں اپنی بات منوانے میں مکمل آزاد ہے۔ آہستہ آہستہ بیوی کے والدین اور بہن بھائی بھی اس خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی داماد پر ہر لحاظ سے غالب ہے، اور وہ اپنی مرضی چلانے لگتے ہیں۔ وہ داماد کو مختلف معاملات میں مشورے دینے، فیصلے مسلط کرنے اور کبھی کبھی حکم دینے کی بھی کوشش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ داماد پر ان کی بیٹی کی مکمل گرفت ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیوی خود
کو زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگتی ہے اور شوہر کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے، جو رفتہ رفتہ رشتے میں توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کا اخروی نقصان یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی تعریف اس کے والدین یا بہن بھائیوں کے سامنے کرتا ہے تو اکثر وہ فخر میں آ کر تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور تکبر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ بیوی اگر خود کو شوہر سے اعلیٰ سمجھنے لگے تو اس میں شکر گزاری کی جگہ غرور پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب شکر کا دامن چھوٹ جائے تو نعمت بھی زائل ہونے لگتی ہے۔ شوہر کے لیے اس جگہ پر کی گئی تعریف کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں مکمل اختیار نہیں رکھ پاتا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں شوہر اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے سسرال کی مداخلت ہونے لگتی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی تعریف ان لوگوں کے سامنے کرے جنہیں اس تعریف سے خوش ہونے کی بجائے اسے اپنے حق میں استعمال کرنا آتا ہو تو وہ تعریف ہی شوہر کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ بیوی کی خوبیوں کو دل میں رکھو، اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن ایسی جگہ کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرو جہاں یہ تمہارے لیے خود ایک مسئلہ بن جائے اور تمہاری زندگی کا سکون اور چین برباد کر دے۔ فرض کرو ایک درخت ہے جو نہایت نایاب اور قیمتی پھل دیتا ہے۔ اس درخت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پھل صرف اس شخص کو ملتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک شخص کے پاس ایسا ہی ایک درخت ہے جو سالوں کی محنت کے بعد بڑا ہوا اور اب بہترین پھل دیتا ہے۔ وہ شخص اس کی قدر کرتا ہے اور خاموشی سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ایک دن وہ فخر میں آ کر اپنے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو بتانے لگتا ہے کہ میرے درخت جیسا کوئی درخت نہیں، اس کے پھل سب سے زیادہ میٹھے ہیں، سب سے زیادہ خوشبودار اور سب سے زیادہ نایاب ہیں۔ یہ درخت میری خوشحالی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ پہلے تو حیران ہوتے ہیں، اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، لیکن پھر ان میں سے کچھ کے دلوں میں لالچ پیدا ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اگر یہ درخت اتنا ہی قیمتی ہے تو ہمیں بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے، تمہیں اس کے پھل سب میں بانٹنے چاہیے اور اس کی دیکھ بھال کا طریقہ بھی ہم سے مشورہ کر کے طے کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ اس درخت پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں، اسے اپنے طریقے سے کاٹنے، اس کو اپنے طریقے سے پانی دینے کے وقت کو بدلنے اور یہاں تک کہ اس کی شاخوں کو تراشنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ درخت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسے سنبھالنے والا وہ شخص نہیں بلکہ وہ لوگ بن جاتے ہیں جو پہلے صرف سامع تھے، مطلب اس کی تعریفیں سننے والے تھے، پھر نگران بن گئے اور آخر میں مالک۔ کچھ ہی عرصے میں وہ درخت سوکھنے لگتا ہے کیونکہ اس کا اصل محافظ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور وہی لوگ جو اسے قابو میں لینا چاہتے تھے اب اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہی حال اس شوہر کا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی تعریف اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے کرنے لگتا ہے۔ پہلے وہ خوش ہوتے ہیں، پھر وہ اس رشتے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں وہ شوہر کی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں۔ بیوی کی تعریف کبھی کبھی محبت کا دروازہ کھولتی ہے، لیکن اگر غلط جگہ پر کی جائے تو وہی تعریف شوہر کے ہاتھوں سے اس کا اختیار چھین سکتی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر حد پار ہو جائے تو نعمت آزمائش بن جاتی ہے، اور پھر وہی لوگ جو تمہاری تعریف سن کر خوش ہوتے تھے تمہارے فیصلوں کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ اب تیسری جگہ، بیوی کی تعریف اپنے بچوں کے سامنے مت کرنا۔ تیسرا موقع کون سا ہے کہ جہاں پر آپ کے بچے موجود ہوں وہاں بچوں کے سامنے بیوی کی تعریف مت کرنا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی بے جا تعریف اپنے بچوں کے سامنے نہ کرے،
کیونکہ اس کا نتیجہ بظاہر مثبت نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ گھر کے نظام کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ جب شوہر بچوں کے سامنے بار بار اپنی بیوی کی تعریف کرے گا تو بچے اسے یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کی ماں ہر حال میں درست ہے اور باپ کی حیثیت محض ایک تعریفی کردار کی سی ہے۔ آہستہ آہستہ بچے ماں کی طرف جھکنے لگیں گے اور ان کے دل میں باپ کی ہیبت، عزت اور مقام کم ہونے لگے گا۔ اگر شوہر کسی معاملے میں ماں کی رائے سے اختلاف کرے یا کسی جگہ سختی کرنا چاہے تو بچے اسے غلط سمجھنے لگیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تصور بن چکا ہوگا کہ ان کی ماں ہمیشہ بہترین ہے۔ اور اگر باپ کبھی کسی بات پر اختلاف کرتا ہے، کسی چھوٹی سی بات پر جھڑکتا ہے، تھوڑا سا جھگڑا کرتا ہے تو وہ ظالم سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شوہر کی بات کی اہمیت گھر میں کم ہو جائے گی۔ بچے باپ کی بجائے زیادہ تر ماں کے فیصلوں پر عمل کرنے لگیں گے اور باپ کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، جس سے اس کی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس کا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ جب گھر میں ماں کو حد سے زیادہ مضبوط حیثیت دی جائے اور باپ کو پسے پردہ دھکیل دیا جائے تو شریعت کے قائم کردہ گھر کے اصول بگڑ جاتے ہیں۔ اسلام میں شوہر کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور جب گھر کے معاملات میں سربراہ کی عزت کم ہو جائے تو وہی بے برکتی، بے سکونی اور نا اتفاقی جنم لیتی ہے جو خاندانوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں والدین کا ادب کرے، مطلب ماں کا اور باپ کا، دونوں کا ادب کرے، لیکن اگر بیوی کی تعریف بچوں کے سامنے بار بار کی جائے تو ان کے دل میں ماں کی غیر ضروری برتری پیدا ہو سکتی ہے اور وہ والد کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر سکتے ہیں، جو کہ تربیت کے لحاظ سے بہت خطرناک ہے۔ شوہر کے لیے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی بیوی کی ہر وقت بچوں کے سامنے تعریف کرے گا تو بیوی کے دل میں ایک عجیب غرور پیدا ہونے لگے گا۔ وہ یہ محسوس کرنے لگے گی کہ پورے گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور شوہر کا کردار محض ایک ذمہ داری ادا کرنے والے فرد کی طرح ہے، جیسے بچوں نے بھی مکمل اختیار نہیں دیا۔ جب ایک گھر میں شوہر کی عزت کم ہو جائے تو وہ گھر دیر پا نہیں رہتا، وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے، جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں اختلافات، جھگڑے اور بغاوت کی فضا پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ بیوی کی خوبیوں کو دل میں رکھا جائے اور جہاں تعریف کرنی ہو وہاں حد اور موقع دیکھ کر کی جائے، تاکہ گھر کا نظام متوازن رہے اور ہر فرد اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ پیارے بھائیوں، فرض کرو ایک بادشاہ ہے جو اپنے محل میں رہتا ہے اور اپنی رعایا پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی سلطنت میں ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ کا حکم سب سے زیادہ اہم ہے اور تمام فیصلے اسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کی تعریف میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہر مجلس میں، ہر اعلان میں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میری ملکہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، میرے ہر فیصلے سے بہتر فیصلہ وہ کر سکتی ہے، میری سلطنت اسی کے مشورے سے چلتی ہے۔ پہلے تو درباری اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، رعایا خوش ہوتی ہے اور بچے بھی اس تعریف پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ محل کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ درباری بادشاہ کی بجائے ملکہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگتے ہیں، رعایا بادشاہ کی بجائے ملکہ کے فیصلوں کو زیادہ اہم سمجھنے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود بادشاہ کے بچے بھی یہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ اصل حاکم بادشاہ نہیں بلکہ ملکہ ہے، ہماری ماں ہے۔ کچھ ہی عرصے میں محل میں یہ روایت بن جاتی ہے کہ بادشاہ کے ہر حکم سے پہلے ملکہ کی رائے لی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، کیونکہ
سب کو یقین ہوتا ہے کہ اصل فہم و فراست تو مالکہ کے پاس ہے، جو اس کی ملکہ ہے، بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کے پاس ہے۔ بادشاہ تو بس زبانی تعریف کرتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ رعایا بادشاہ کی بات سننے سے انکار کر دیتی ہے، اس کے اپنے بچے ہی اس کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور درباری اسے وہ احترام نہیں دیتے جو کبھی اس کا حق تھا۔ محل کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور آخر میں بادشاہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ہی سلطنت کا تاج خود اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے سر پر رکھ دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی حال اس شوہر کا ہوتا ہے جو بیوی کو بچوں کے سامنے بیوی کی تعریف کرتا ہے، تعریف اتنی زیادہ کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنی عزت کو کم کر بیٹھتا ہے۔ پہلے بچے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ بیوی کو ہی اصل حاکم سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر شوہر کی باتوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی اولاد جو ایک وقت میں باپ کو گھر کا سربراہ مانتی تھی، اب ماں کو ہر فیصلے میں مقدم سمجھتی ہے، اور شوہر صرف ایک سائے کی طرح گھر میں موجود رہتا ہے، لیکن اس کے الفاظ کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ بادشاہی کا تخت جب خود ہی کسی اور کو سونپ دیا جائے تو پھر شکایت کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اب چوتھی جگہ، بیوی کی تعریف اس وقت مت کرو جب وہ کوئی غلط کام کرے۔ شوہر کو کبھی بھی بیوی کی تعریف اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب وہ کوئی غلط کام کرے یا کسی ایسی عادت میں مبتلا ہو جو دین، اخلاق یا گھر کے سکون کے خلاف ہو۔ بعض اوقات شوہر اپنی محبت میں یا بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی ہر بات پر تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو نادان شوہر غلط کام پر بیوی کی تعریف کرتے ہیں وہ جان لیں اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ اگر بیوی کو اس کی غلطیوں پر مسلسل سراہا جائے تو وہ خود کو ہمیشہ درست سمجھنے لگے گی اور اپنی صلاح کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی۔ اگر وہ فضول خرچی کرتی ہے، غصے میں زیادہ بولتی ہے یا دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے، اور شوہر پھر بھی یہی کہتا ہے کہ تم تو بہت ذہین ہو، تم ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہو، تو اس سے وہ اور زیادہ ضدی ہو جائے گی اور اپنی خامیوں پر غور نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ شوہر کو ہر وقت اس کی ناجائز باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور وہ ایک ایسی زندگی میں قید ہو جائے گا جہاں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ بیوی کو یقین ہوگا کہ جو میں کرتی ہوں وہی صحیح ہے۔ اور اس کا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ اگر شوہر بیوی کی غلطیوں پر تعریف کر کے اسے مزید بگاڑتا رہے تو وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑے گی جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ اگر بیوی پردے کا خیال نہیں کرتی، گھر کے کاموں میں سستی کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور شوہر اسے سراہتا رہتا ہے، تو وہ گناہ پر مزید ڈٹی رہے گی، وہ اس پر قابو نہیں پا سکے گی۔ شوہر کو قیامت کے دن اس کے بگاڑ کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو غلطیوں میں دیکھ کر بھی اس کی تعریف کرتا رہے تو وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی بیوی کا انجام بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ شوہر کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا۔ اگر وہ بیوی کی ہر غلطی پر اسے سراہتا رہے تو وہ اسے سنجیدگی سے لینا چھوڑ دے گی، اور جب واقعی کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے گا تو شوہر کی نصیحت یا اس کا کوئی بھی تنبیہ وزن نہیں دیا جائے گا۔ ایسے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، اور شوہر اپنی ہی محبت میں خود کو غلام بنا لیتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ جہاں تعریف ضروری ہو وہاں کی جائے، لیکن جہاں غلطی ہو وہاں نرمی اور محبت کے ساتھ اصلاح کی جائے، ورنہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب شوہر کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا اور وہ صرف ایک بے بس تماشائی بن کر رہ جائے گا۔
پیارے بھائیوں، ایک عورت ایک بزرگ عالم کے پاس گئی اور پریشان ہو کر بولی، حضرت میرا شوہر میری ہر بات مانتا ہے، میرے ہر کام کو اچھا کہتا ہے، میری ہر حرکت کی تعریف کرتا ہے، چاہے میں غلطی ہی کیوں نہ کروں، مجھے لگتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ کبھی مجھے روک ٹوک نہیں کرتا، کیا یہ صحیح ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹے سے پرندے کا ذکر کیا اور کہا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شکاری کسی پرندے کو پکڑنا چاہتا ہے تو وہ اسے پنجرے میں قید نہیں کرتا بلکہ اسے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور ہر دن اسے دانہ پانی ڈالتا رہتا ہے۔ پرندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ شکاری اس کا خیر خواہ ہے، وہ اس کے قریب آتا جاتا ہے، وہ بے خوف ہو کر اس کے پاس بیٹھنے لگتا ہے اور شکاری ہر بار اسے تھوڑا اور قریب لانے کے لیے اس کی حرکتوں کو سراہتا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ پرندہ اس تعریفوں کے جال میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ شکاری کے ہاتھوں میں قید ہو جاتا ہے اور پھر اس کی پرواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ عورت نے حیرت سے کہا، تو کیا میرا شوہر بھی مجھے قید کرنا چاہتا ہے؟ بزرگ نے گہری نظر سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹی، لیکن وہ تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ رہا ہے جہاں تمہیں اپنی غلطیوں کا اندازہ نہیں ہوگا، جہاں تم خود کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگو گی، سب سے برتر سمجھنے لگو گی، اور جہاں تمہیں یہ لگے گا کہ تمہاری ہر حرکت درست ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ رہے تو وہ آزاد نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی خود پسندی اور تکبر کی قید میں چلا جاتا ہے، اور ایسی قید انسان کو زمین پر گرنے کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں 5ویں جگہ کی۔ پیارے بھائیوں، بیوی کی تعریف اس وقت مت کرو جب وہ دوسروں کے سامنے شوہر کی بے عزتی کرے۔ بیوی اگر دوسروں کے سامنے شوہر کی عزت کو مجروح کرے، اس کی رائے کو نظر انداز کرے یا اس کے فیصلوں پر سوال اٹھائے اور شوہر پھر بھی اس کی تعریف کرے تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ جب بیوی کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ شوہر کی عزت کو نظر انداز کر کے بھی تعریف کی مستحق بن سکتی ہے تو وہ مزید بے باک ہو جائے گی۔ وہ نہ صرف شوہر کے الفاظ کو کمزور سمجھے گی بلکہ اس کے فیصلوں کو بھی رد کرنا اپنا حق سمجھنے لگے گی۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ معاشرہ شوہر کو ایک کمزور انسان سمجھے گا اور لوگ اس کی رائے اور حیثیت کو نظر انداز کرنے لگیں گے۔ جب شوہر اپنی عزت کا دفاع خود نہیں کرے گا تو دوسروں سے اس کی توقع رکھنا بے سود ہوگا۔ اس کا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی اس حرکت پر خاموش رہے اور الٹا اس کی تعریف کرتا رہے تو یہ ظلم کو پروان چڑھانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اسلام میں شوہر کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے ہی وقار کو کم کرے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوہر کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خود اپنی عزت کے خاتمے کا ذمہ دار بن جائے گا۔ جب بیوی کو احساس ہو جائے کہ وہ شوہر کے احترام کو ختم کر کے بھی سراہی جا سکتی ہے تو وہ حد سے بڑھ جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ شوہر کی کوئی بھی بات اس کے لیے اہم نہیں رہے گی۔ عزت وہی قائم رکھ سکتا ہے جو اپنے مقام کی حفاظت کرے، اور اگر شوہر خود اپنی عزت کو پامال کرے تو پھر وہ دوسروں سے اس کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، ایک عورت ایک دانا بزرگ کے پاس گئی اور بولی، حضرت میرے شوہر نے مجھے بہت محبت اور عزت دی ہے، لیکن میں جب بھی دوسروں کے سامنے اس کی بات کاٹتی ہوں، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتی ہوں یا کبھی کبھی اس کی بے عزتی بھی کر دیتی ہوں تو وہ خاموش رہتا ہے اور الٹا میری تعریف کرنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جو بھی کہوں وہ میری محبت میں سب کچھ قبول کر لیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو بزرگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ایک حکمت بھری مثال دی،
کہا بیٹی فرض کرو ایک دریا ہے جو خاموشی سے بہتا جا رہا ہے، وہ بہت پرسکون ہے، ہر کسی کو پانی دیتا ہے، ہر چیز کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بناتا ہے، لیکن دریا کے کنارے ایک چٹان ہے جو ہر روز اس کا پانی روکنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی اس کے بہاؤ پر اعتراض کرتی ہے، کبھی اس کی روانی میں رکاوٹ ڈالتی ہے، لیکن دریا خاموش رہتا ہے، وہ چٹان کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہر بار اس کے ارد گرد سے بہہ کر گزر جاتا ہے۔ چٹان خود کو طاقتور سمجھنے لگتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دریا پر غالب آ گئی ہے، کیونکہ دریا کبھی اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتا، کبھی اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عورت نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ بزرگ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہا پھر ایک دن دریا کا پانی اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنے ہی راستے پر بہنے کے قابل نہ رہا، اس کے کنارے ٹوٹنے لگے، اس کی طاقت ختم ہونے لگی اور آخر کار وہ ایک چھوٹے سے جوہڑ میں بدل گیا جہاں پانی رکا رہتا تھا لیکن کوئی حرکت نہ تھی، کوئی روانی نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، اور چٹان وہ آج بھی وہیں کھڑی ہے، لیکن اب وہ دریا کو نہیں پہچانتی، کیونکہ اب دریا میں وہ بہاؤ ہی نہیں جو کبھی اسے زندگی دیتا تھا۔ عورت نے گہری سانس لی اور بولی یعنی اگر شوہر اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے تو وہ خود اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ بزرگ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا بیٹی اگر دریا اپنی حدوں کو برقرار نہ رکھے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، اور اگر شوہر اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ جو شخص خود اپنی عزت کا خیال نہ رکھے وہ ایک دن ایسے مقام پا لیتا ہے جہاں لوگ اسے نظر انداز کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی قیمت گھٹا چکا ہوتا ہے۔ عزت وہی باقی رہتی ہے جو قائم رکھی جائے، اور اگر تمہارا شوہر تمہیں ہر غلطی کے بعد بھی سراہتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری نظروں میں بھی اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ بیوی کی غلط جگہ پر تعریف کرنے کے بارے میں آپ کو ایک دو خوبصورت سی احادیث مبارکہ سناتی ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر بات، ہر عمل اور ہر فیصلے میں غور و فکر کرے اور اس کے نتائج کو سمجھے۔ شوہر اگر ہر جگہ اور ہر موقع پر بیوی کی تعریف کرے بغیر یہ سوچے کہ اگر یہ تعریف آگے چل کر اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ نادانی کی علامت ہے۔ بعض اوقات بیجا تعریف بیوی میں غرور، ضد، خودسری اور نافرمانی پیدا کر دیتی ہے جو شوہر کی زندگی میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کرے اور اپنی بیوی کی تعریف ایسے وقت اور ایسی جگہ کرے جہاں یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان دہ۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ محبت، اعتماد اور سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کی تعریف دوسروں کے سامنے یا کسی ایسی جگہ پر کر دیتا ہے جہاں وہ نہیں کرنی چاہیے، جس سے دوسرے لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا بیوی خود اس تعریف کو غلط فائدہ اٹھا کر شوہر سے مزید ناجائز مطالبات کرنے لگتی ہے۔ اس سے گھر میں جھگڑے، غلط فہمیاں اور نا اتفاقیاں جنم لے سکتی ہیں جو شوہر کی زندگی کو بدترین پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو ہر وقت جھگڑے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر شوہر بیوی کی بے جا تعریف کر کے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس کا گھر روزانہ کے جھگڑوں کا آماجگاہ بن جائے
تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف ہر جگہ پر نہ کرے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور مناسب وقت پر کرے تاکہ اس کی زندگی سکون اور برکت والی رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی وہ 5 جگہیں جہاں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کی تو پھر یاد رکھنا ہر وقت پریشان رہو گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہر شوہر کو عقل عطا فرما کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف سوچ سمجھ کر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود اپنی عزت کھو بیٹھے۔ یا رب، اسے وہ سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے اور کسی کے دباؤ میں نہ آئے۔ اے پروردگار، ہر مرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا اور اسے ایسا نہ بنا کہ وہ اپنی ہی تعریفوں کے جال میں قید ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔